اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے لوگو تم جو ہے دین کے کام پر مدد کرو، نیکی کے کام پر مدد کرو، تقوی اور پرہیزگاری کے کام پر مدد کیا کرو۔ اور مدرسے سے بڑا نیکی کا جو ہے مرکز کون سا ہوگا؟ مدرسے سے بڑا دین کا قلعہ کون سا ہوگا؟ مدرسے سے بڑا دین پھیلانے، اشاعت کرنے، جامعہ کا نام ہی ہے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم، علوم کو پھیلانا، علوم کی نشر و اشاعت کرنے کا مرکز مدرسے سے بڑا کون سا علاقہ ہوگا؟ کون سا قلعہ ہوگا؟ کون سی ایسی جگہ ہوگی جہاں جو ہے دین مدرسے سے زیادہ سکھایا جاتا ہوگا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اے لوگو تم نیکیوں پر لوگوں کی مدد کیا کرو۔ یہ دیکھو تو صحیح، دو بچوں کو رونق اسٹیج، زینت اسٹیج، ان کے سروں کے اوپر عمامے پہنائے گئے، بزرگوں کے ہاتھ سے ان کی دستار بندی ہوئی، ان کو دعائیہ کلمات سے نوازا گیا، ان کے والدین کو بھی اوپر بلایا گیا، ان کی بھی تاج پوشی کی گئی۔ اللہ بھی ان کی تاج پوشی فرمائے گا۔ جن کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے اللہ ان کی تاج پوشی فرمائے گا۔ یہ مدارس دے رہے سب چیزیں۔ آپ لوگ اکٹھا ہیں اور ایک جلسہ منعقد ہوا ہے، سالانہ اجلاس، دستار بندی، تحفیظ القرآن یا اس طرح کے اور نام دے کر ایک جلسہ منعقد کیا ہے۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور جانا سب کا ضروری ہے، کوئی یہاں ہمیشہ کے لیے تو آیا نہیں ہے، اور جاتے بھی بہت جلدی چلے جاتے ہیں، اور کس طرح سے چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ ویڈیو واٹس ایپ یا فیس بک دیکھتے ہوں گے ان کو معلوم ہے ابھی تازہ ایک ویڈیو پھیل رہا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کو پیٹھی کر رہا ہے، ہلدی لگا رہا ہے، شادی کا منڈپ سجا ہوا ہے، اور اس کے سامنے تیپائی پر بیٹھ کر اس کو ہلدی لگا رہا ہے، اور ہلدی لگاتے لگاتے اچانک موت کا جھٹکا لگا اور وہ مر گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا۔ میں گجرات کے بروڈا شہر کی بات کروں جہاں ایک بارات گزر رہی تھی، وہ ویڈیو بھی آپ کے پاس پہنچا ہوگا، اور میں ابھی مانگرول کے خطاب میں کہہ چکا ہوں کہ اب تو دنیا کی ہر خبر جلد پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ علماء کے موبائل میں بھی واٹس ایپ، یا نوجوانوں کے موبائل میں بھی واٹس ایپ، دیگر اور حضرات کے موبائل میں بھی واٹس ایپ، اور واٹس ایپ میں بھی ایک فردن ایک آدمی کو میسیج بھیجنا بہت دشوار تھا، تو واٹس ایپ والوں نے اب براڈ کاسٹ لائے، ایک میسیج ڈالو ہزاروں لوگوں کو سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے، اور جو سلیکٹنگ نمبر ہے ان سب کو پہنچاتا ہے، چاہے وہ ایران کا ہو، چاہے وہ عراق کا ہو، چاہے وہ شام کا ہو، چاہے وہ فلسطین کا ہو، چاہے وہ سعودی کا ہو، چاہے وہ انگلینڈ کا ہو، چاہے وہ راجستھان کا ہو، چاہے وہ گجرات کا ہو، چاہے وہ یو پی کا ہو، دیگر کسی بھی صوبے کا ہو، جہاں کہیں کا بھی ہو، ذرا سا میسج ڈالو ہزاروں کو جلد پہنچ جاتا ہے۔ گجرات کا میسج آپ تک غالباً پہنچا ہوگا کہ ایک دلہے کو کاندھے پر لے جا رہے تھے، دلہا دوستوں کے کاندھوں پر سوار ہے اور وہ دلہا جا رہا ہے، بینڈ باجے بج رہے، دونوں شادی کے ایسے واقعات بتلا رہا ہوں جہاں رسم ادا کی جا رہی ہے، جہاں فضول خرچی کی جا رہی ہے، جہاں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے کا کام کیا جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں جب وہ کاندھے پر سوار ہے، ڈھول تاشے بج رہے ہیں، دولہا اوپر انتقال کر چکا ہے اور اٹھانے والوں کو خبر بھی نہیں۔ موت کیسے آ جائے گی؟ کر لو جو کچھ کرنا ہے، وقت ابھی غنیمت ہے، ابھی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کی قدر کر لو، اس کی قدر کر لو، اس کی قدر کر لو، ورنہ یہ سورہ منافقون جو میں نے پڑھی ہے اس کی آخری آیت میں اللہ خود کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جائے گا، جب اجل کا فیصلہ آ جائے گا، جب اٹل فیصلہ آ جائے گا، تو پھر تجھے کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔
اور اس کی پہلی آیت میں کہتا ہے یا ربی اے میرے رب مجھے تھوڑی مہلت دے دے، اکم من الصالحین، میں نیک لوگوں میں ہو جاؤں، میں اچھوں میں ہو جاؤں۔ اللہ وقت دے دے مجھے، اب تھوڑا سا وقت دے دے، لیکن وقت نہیں ملے گا۔ اللہ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، لفظ لن لائے، علماء کی جماعت موجود ہے، وَلَا يُؤَخَّرُ کہہ سکتے تھے، وَلَا يُؤَخِّرُ کہہ سکتے تھے، لیکن لن لا کر یہ کہا تاکید، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ جس کا وقت آ گیا اور اس کو فرصت مل جائے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ ترک کا ماحول دیکھیں، ابھی تازہ ترین حالات آپ نے دیکھے ہوں گے، اور میں پھر کہوں گا کہ ملک کی کہیں کی بھی خبریں ہو جلد ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ ترک کا زلزلہ، وہاں کا دھرتی کب اور اس کی داستانیں آپ تک پہنچی ہوگی کہ ایک بڑا مالدار کروڑ پتی جس کے پاس لاکھوں کروڑ روپے ہیں، اس کے گھر میں مشروبات ہیں، اس کے گھر میں ماکولات ہیں، اس کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اس کے گھر میں اتنا انبار پڑا ہوا ہے کہ وہ ہزاروں لوگوں کو کھلا سکتا تھا، لیکن 45 سیکنڈ میں کیا ہوا کہ اس کا گھر منہدم ہو گیا، زمین دوش ہو گیا، آسمان کو چھوتی ہوئی عمارت زمین پر گر گئی، اور وہ بیچارہ ایسی حالت میں آ گیا کہ جہاں لوگ کھانے کی اشیاء تقسیم کر رہے تھے، جہاں لوگ اناج بانٹ رہے تھے، جہاں لوگ پاؤں بانٹ رہے تھے، جہاں لوگ نان بانٹ رہے تھے، جہاں لوگ کھانا بانٹ رہے تھے، وہ وقت کا کروڑ پتی 45 سیکنڈ پہلے جو کروڑ پتی تھا، جس کے پاس بڑا مال تھا، جائیداد تھی، جس کے پاس روپیہ پیسہ تھا، جس کے پاس کھانے کی اشیاء تھی، آج وہ بیچارہ لائن میں کھڑا ہو کر وہ بھی نان مانگ رہا ہے۔ یہ سب اللہ دکھا رہا ہے، یہ عبرت ہے ہمارے لیے، یہ سمجھنے اور سنبھلنے کی چیزیں ہیں، اللہ بتلا رہا ہے۔ ابھی آپ کے قریب میں آپ کو معلوم ہوگا جو زلزلہ ترک میں آیا ہے، یہاں ہمارے یہاں 23 سال پہلے بھوج میں آیا تھا، جہاں زمین ایک دم لوگوں کو نگل گئی۔ جو اکواڑہ میں پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ 2000 میں اکواڑہ میں اتنے زلزلے آئے کہ ہماری کھانے کی ڈولیں نیچے پلٹ جاتی تھی۔ پھر بھی ہم نہیں ڈر رہے ہیں، پھر بھی ہم سنبھل نہیں رہے ہیں، اپنا رخ بدل نہیں رہے، وہی اپنی رویش پر چل رہے ہیں، جیسے تھے ویسے کے ہی ہے۔ ایسا نہیں میرے بھائیوں، کچھ تبدیلی لاؤ، کچھ چینجنگ لاؤ، ورنہ مولانا کی بات کہ اللہ کو تو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، لیکن ان کی ہم بھی نہیں مانتے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے سورہ منافقون کی آپ کے سامنے تلاوت کی خطبے میں، اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کے متعلق ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتلایا ہے، اور وہ کیا بتلایا ہے سماعت کریں، عمل کریں گے انشاءاللہ، کریں گے بھائی؟ تو بتلا دو اولاد کے متعلق، اپنی اولاد کو گرا قدر سمجھے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے دی ہے۔ خدا کا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم، تم اپنی اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کا احترام کرو، اپنی اولاد کو کچھ سمجھو۔ اولاد کا اکرام مولانا کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی جب ہماری اولاد آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں، یہ اکرام ہے ان کا۔ ہماری اولاد آئے تو ان کے سامنے ادب سے بیٹھ جائے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لے۔ اب تو اولاد ماں باپ کو ہاتھ جوڑنے پر مجبور کر رہی ہے۔ آپ دیکھیے وہ بیٹی کا واقعہ جو غیر کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اور اس کا ویڈیوز آپ تک پہنچا ہوگا، باپ ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر رہا ہے، گرا رہا ہے، بیٹی اللہ کے واسطے دین کو نہ چھوڑنا، بیٹی اللہ کے واسطے اسلام کو نہ چھوڑنا، بیٹی اپنے مذہب کو نہ چھوڑ، اپنے مذہب کو لات نہ مار۔ لیکن بیٹی اصرار کر رہی ہے، بیٹی بالکل آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے کیا آنکھ ملائی ہوگی، کیا گل کھلائے ہوں گے، کیا اس کے ساتھ تعلق کیا ہوگا کہ جس باپ نے 20 سال پالا، جس باپ نے 25 سال پالا، اس باپ کو لات مار کے وہ بیٹی بھاگ جاتی ہے۔
یہ کیا ہوا؟ یہ منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بچوں کو بناؤ، ان کا اکرام ہے کہ ان کو دین سکھلاؤ، ان کو شریعت سکھلاؤ، ان کو مذہب سکھلاؤ، ان کو رسپیکٹ سکھلاؤ، ان کو ادب سکھلاؤ، ان کو دین سکھلاؤ، ان کو قرآن کی تعلیم دو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھلاؤ، اپنی اولاد کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھلاؤ، اپنے اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھلاؤ، اور اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھلاؤ۔ اولاد کو ضائع نہ کرو۔ گرا دی ہم نے اپنی قیمت اپنی ہی نظر میں، گرا دی ہم نے اپنی قیمت اپنی ہی نگاہ میں، برا خود ہم سمجھیں گے تو اچھا کون سمجھے گا۔ آج باپ بیٹے کو شیطان کہہ رہا ہے، آج باپ بیٹے کو جو ہے بیوقوف کہہ رہا ہے، آج باپ اپنے بیٹے کو پاگل کہہ رہا ہے، آج باپ خود اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ بالکل نادان ہے، یہ بیکار ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ جب تیرے عزم ایسے ہے، تیرے دل کی آواز ایسی ہے، تو اندر سے ایسی امید رکھتا ہے، تو بچہ کب بڑا ہو کے کچھ بنے گا۔ باپ کو امید رکھنی چاہیے، میری اولاد ہے، یہ بڑی ہوگی، کچھ کرے گی، امیدیں رکھو۔ اب شیخ سدیس عبد الرحمن سدیس کو جانتے ہیں، حرم شریف کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں یہ میری ماں کا ثمرہ ہوں۔ جب میں شرارت کرتا تھا، ماں کو ستاتا تھا، جب میں ان کو پریشان کرتا تھا، تو میری ماں آج کی ماؤں کی طرح بد دعا نہیں دیتی تھی کہ جا تجھے کالا سانپ کاٹ جائے، اور تو ماں ایسی بد دعائیں کرتی اور پھر روتی ہے کہ میرے بچے کو کچھ ہو گیا۔ کہ میری ماں مجھے دعائیں دیتی تھی جب میں شرارت کرتا تھا، جب میں پریشان کرتا تھا، جب میں ماں کو ستاتا تھا، تو ماں یہ کہتی تھی کہ جا اللہ تجھے حرم کا امام بنائے۔ اب امام ہی نہیں بلکہ اماموں کا سردار بنا دیا۔ میرے بھائیوں، اولاد کو کچھ سمجھو، اولاد کو کچھ بناؤ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں غفلت میں نہ ڈالیں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ذکر سے تمام تر طاعات مراد ہے۔ اللہ کی بندگی سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اور جتنے نیکوں کے کام ہیں، جتنے بھلائی کے کام ہیں، جتنی طاعتیں اور جتنی فرما برداریاں ہیں، اس سے تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد غفلت میں نہ ڈالے۔ کوئی منع نہیں کرتا ہے، جیسے ابھی ہی ایک مولانا صاحب نے، نام میں بھول چکا ہوں، شاید مولانا علی محمد صاحب تھے، انہوں نے بہت قیمتی بات بتلائی کہ یہاں کے بہت بڑے عالم کا حوالہ دے کر، ولی ریگستان، ان کا حوالہ دے کر جو ایک بات کہی ہے، وہ قیمتی بات ہے کہ ہم کسی بھی عصری تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے، عصری تعلیم کی ہم مخالفت نہیں کرتے ہیں، لیکن قرآن کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ بچے کو عصری تعلیم میں اتنا منہمک کر رہے ہیں کہ دین نہیں سیکھ رہا ہے، بچے کو گریجویٹ اتنا بنا رہے ہیں کہ شریعت نہیں سیکھ رہا ہے، بچے کو کالجوں میں اتنا آپ دے دیتے ہیں کہ بچے کے پاس 1 گھنٹہ بھی دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے، پھر نوبت وہ آ جائے کہ بچے کے پاس دین نہیں ہے، جو رخ بتلایا، جو سمت بتلائی، جس روڈ پر لے گئے، وہ بچہ چلا جاتا ہے اور اسلام کو خیر بات کہہ کے چلا جا رہا ہے۔ غفلت نہ برتے، اپنے بچوں کو کچھ سمجھے، اولاد کو کچھ سمجھے، ان سے غفلت نہ برتے، ورنہ اللہ پکڑے گا، جکڑے گا، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ تم سنبھل نہیں پاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جن کا مال غفلت میں لوگوں کو ڈال رہا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی طاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے، مال بھی غفلت میں ڈال رہا ہے، اتنا مال کما رہا ہے، اتنی جائیداد بنانے میں منہمک کے سب مال کمانا اور جو ہے کاروبار کرنا اس کی نفی نہیں ہے، علماء موجود ہے جانتے ہر کوئی کاروبار کرنا منع نہیں ہے، اتنا کاروبار میں منہمک ہے، اتنا کاروبار میں منہمک ہے اتنا، اور آپ کے یہاں تو جانوروں کے پالنے اور اس کے بڑھانے کا بھی کاروبار چلتا ہے، جیسے رمضان گزرتے ہی بقرعید کے ایام آئیں گے تو بکروں کی خرید و فروخت اور اس کے پیچھے اتنا منہمک، نمازوں کے وقت آ رہے کھیتی باڑی میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نمازوں کا وقت آ رہا ہے خرید و فروخت میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اپنی شاپ پر ہے، اپنے جاب پر ہے، اپنی کمپنیوں میں، میرا ایک دوست ہے قابل رشک اس کا عمل ہے، بہت خوشی ہوتی ہے جب اس نے وہ داستان سنائی، اس کو ایک کمپنی میں بیچارہ ابھی چھوٹی چھوٹی جو ہے چیزیں پکا کر بیچتا ہے، ایک وقت میں اس کو 25,000 روپے ماہانہ جو ہے تنخواہ مل رہی تھی، اور اس کو جو بھی مل رہا تھا جب کمپنی کے جو ہے مینیجروں سے ملا اور جب اس کا انٹرویو ہونے لگا تو اس کو ایک بات کہی کہ آپ کو جگہ تو مل جائے گی لیکن داڑھی کٹوانی پڑے گی۔ اس نے اسی وقت سے اپنا تھیلا جھولا اٹھایا، تمام تر کاغذات اٹھائے، کہا تیری یہ تمام جاب کو میں لات مارتا ہوں، کبھی اپنی داڑھی نہیں کٹواؤں۔ اور آج کا مسلمان داڑھی کو انسلٹ سمجھ رہا ہے، داڑھی کو بے عزتی سمجھ رہا ہے، ایک پاؤں قبر میں جا چکا ہے، بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، سفیدی طاری ہو چکی ہے، کمر جھک چکی ہے، چہروں پر جو ہے پرچھائی آ چکی ہے، ایک دم کمزور پڑ چکا ہے، بیٹھنے کی اور چلنے کی طاقتیں نہیں ہے، پھر بھی جو ہے حجاموں کے پاس جا کے اپنی داڑھی پر اس طرح مروا رہا ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، مسلمان کی پہچان ہے، شعار ہے، دور سے کوئی دیکھ جائے گا مسلمان آ رہا ہے تو مسلمان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے 6 سال پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ جب میں ایک رکشہ میں گیا تو میں اپنا تعارف اسلام کے گرو سے کروا رہا تھا کہ ہم اسلام کے گرو ہیں، ہم اپنے مذہب کے گرو ہیں جیسے آپ کے، تو کہ مولانا میں بھی مسلمان ہوں۔ لو میں اس کو مسلمان کے مولانا بھی نہیں کہہ سکا، میں نے کہا ہم اپنے گرو، ہم اپنے اسلام کے ہم گرو ہیں، ہم دھرم گرو لوگ ہیں، تو بولا کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ میں نے کہا میں تجھے مسلمان نہیں سمجھ سکا، تو اللہ کے فرشتے مسلمان سمجھیں گے جو پوچھیں گے ما دینو کا من ربو کا من ھذا الرجل، وہ سوال کریں گے وہاں وہ مسلمان سمجھے گا۔ داڑھی نہیں رکھتے، وہ داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ، بحث مت کرو۔ ایک نوجوان ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی شادی بھی نہیں ہو، مجھے فون کر کے کہہ رہا ہے کہ مولانا میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں اور میں اب سے کرتا پائجامہ پہنوں گا۔ میں نے کہا یہ تو بہت خوشی ہوئی، شاید یہی عمل میری نجات کا ذریعہ بن جائے، آپ جلدی سے میری دکان پر آئیے، اور آپ آ جائے، آنے میں تاخیر نہ کرنا، جلدی آؤ۔ ہم ایک جگہ بیٹھ جاتے اور میں نے سامنے سے اظہار خیال کیا کہ میں آپ کی داڑھی رکھنے کی وجہ سے اور آپ کے کرتا پائجامہ پہننے کی وجہ سے جو آپ نے دینی عمل کو اپنے آپ میں بسانے کی اور سجانے کی امید کی اور ارادہ کیا ہے، میں دعا کر دیتا ہوں آپ آمین کہہ دو، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کی داڑھی بھی میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اب ایسے نوجوان بھی آ رہے، تو داڑھی رکھیں گے بھائی؟ بہت سارے ایسا مجمع راجستھان میں داڑھی نہیں تھی پہلے، کیا پہلے سے چلی آ رہی، یہاں تو پرخوں سے داڑھی چلی آ رہی ہے، لیکن اب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو ایجوکیشن میں ڈالو، ان کو ٹیکنالوجی میں ڈالو، ان کو گریجویٹ بناؤ، ان کو یہ بناؤ، ان کو وہ بناؤ، لیکن اس کے ساتھ دین ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے راجستھان والے ایک دم سیدھے سادے لوگ تھے، دنیا کے معاملات سے کوسوں دور تھے، اور میں ان کے حالات سے واقف ہوں۔ راجستھان میں جگہ جگہ پر آپ دیکھ لیتے، اس وقت کسی کے گھر میں ٹی وی نظر نہیں آتا تھا، لیکن آج موبائل نے
اب نوجوانوں کو برباد کر دیا ہے۔ ہر گھر میں موبائل نظر آ رہا ہے۔ جب 6 سال پہلے آیا تھا تو یہاں ویڈیو اتارنے والا کوئی بھی نہیں تھا، ویڈیو گھمانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اب 6 سال کے بعد جب میں واپس آ رہا ہوں تو یہاں چاروں جگہوں سے ویڈیو اتر رہے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کا اثر ہے، یہ آج کے حالات کا اثر ہے، اور یہ زہریلے حالات ہیں جو آپ کے ایمان اور اسلام کو چھیننے کے لیے آئے ہیں، آپ کے کردار کو چھیننے کے لیے آئے، آپ کے پرخوں کے جو عادات تھے اور آپ میں جو سادگی تھی اور آپ میں جو دین کے پکڑنے کی جو طاقتیں اور جو جذبات تھے، اس کو چھیننے کے لیے، اس کو چکنا چور کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ملیا میٹ کرنے کے لیے یہ موبائل آ چکا ہے اور گھر کو برباد کر چکا ہے۔ اس لیے پہلے اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اسلام سکھاؤ، مذہب سکھلاؤ۔ میرے دونوں بچے عیسائی اسکول میں پڑھتے ہیں، دونوں بچے، اور لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا آپ ہیں اور اپنے بچوں کو عیسائی اسکول میں پڑھا رہے ہیں۔ میں نے کہا جناب میں ان کو دین سکھلاتا ہوں۔ میرا بچہ پہلے محمد آیا تھا، آج 10 سال کا ہو گیا، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے آج تک ہیپی برتھ ڈے کا چاکلیٹ نہیں کھایا۔ ورنہ بچے کا مرغوب غذا اگر بچے کی کوئی چیز ہے تو چاکلیٹ ہے، مرغوب غذا، پسندیدہ غذا اگر بچے کی ہے تو چاکلیٹ ہے۔ چاکلیٹ کی وجہ سے وہ باپ کا ہاتھ چھوڑ دے گا، وہ ماں کا ہاتھ چھوڑ دے گا، وہ دکان پر دوڑ کے چلا جائے گا اور راستے میں گاڑیوں کا بھی خیال نہیں کرے گا اور سیدھا بھاگے گا دکان پر اور چاکلیٹ لے گا۔ لیکن میں جب اس کو سمجھاتا رہا بیٹا نہیں یہ چیز نہیں کھانے کی، اور اگر تجھے ملے جس دن اس دن لے کر آنا، میں تجھے ڈبل دوں گا۔ بچوں کی ذہنیت بنانی پڑے گی۔ آپ کو 1 چاکلیٹ اسکول میں دیں گے، گھر پہ آؤں گے تو میں آپ کو 2 چاکلیٹ دوں گا۔ آپ بچوں کو سمجھاؤ۔ آپ ولیوں میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، آپ نے ان کا قصہ سنا ہوگا۔ یا اولاد کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، ماں اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کرتی تھی، تب جا کے یہ کوئی سید الاولیاء بن رہا ہے، خواجہ نظام الدین بن رہا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، مکتب سے جب آتا ہے ماں کہتی ہے بیٹا جب تم پڑھنے جاؤ گے اور آ کر نمازیں پڑھو گے تو تمہارے مصلے کے نیچے یا تمہارے لیے الماری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کا نظم فرمائے گا۔ یہ بچہ مکتب میں جاتا تھا، اشاعت العلوم میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں سے پڑھ کر جب گھر جا رہے ہیں ماں اس کو لالچ دے رہی بیٹا پڑھنے جا تجھے یہ انعام ملے گا، بیٹا پڑھنے جا تجھے یہ ملے گا، بیٹا تو اسکول جا رہا ہے تو تجھے وہاں جو کچھ دیا جاتا ہے، لیکن تو پڑھنے جائے گا میں اس سے 2 گنا دوں گی۔ بیٹا تو پڑھنے جا، اس کے جذبات کو ابھارو، اس کے اندر کی مایا کو اور بلند کرو، اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ کچھ ہے، ان میں ٹیلنٹ ہے، ان میں طاقتیں ہیں، ان کے اندر ڈریم ہے، ان کے خواب ہیں، لیکن ہم اس کو ختم کر رہے ہیں۔ سمجھے؟ جب یہ بچہ مکتب سے آتا تھا اور یہاں دیکھتا تھا تو الماری کے اندر کھانا پڑا رہتا تھا، ماں کہتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے، اور کھانا ہم جو کھا رہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، دیکھیے ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو روزانہ کھانا دیتی تھی اور رکھتی تھی، ایک دن فراموش کر گئی، بھول گئی اور سہیلی کے یہاں رشتہ دار میں چلی گئی۔ اب ٹینشن میں الجھن میں ہے کہ میں گھر پہنچوں گی نہیں، اس سے پہلے میرا بچہ آ جائے گا، اب اس کا کیا ہوگا، کھانا ملے گا نہیں۔ روزانہ لالچ دیتی تھی، روزانہ اس کو سمجھاتی تھی، آج جب گھر آئے گا اور کھانا نہیں پائے گا تو اپنے اللہ کے متعلق کیا سوچے گا کہ آج اللہ تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں۔ ماں ادھر جو ہے پریشان، کپ کپی تاری، پسینہ بہ رہا ہے اور ایک دم ٹینشن اور الجھن میں ہے، لیکن انتظام کیا ہوا ہے، جب ماں گھر پر پہنچتی ہے پسینہ بہ رہا ہے اور ماں بیٹے سے پوچھتی ہے بیٹا آ گئے، تو باپ کے سامنے بیٹا کہہ رہا ماں آج کھانا کون سا تھا، ایسا لذیذ کھانا تھا کہ آج تک ایسا کھانا نہیں کھایا۔ ماں سمجھ رہی شاید مذاق کر رہا ہوگا کہ آج کھانا نہیں ملا، وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ ماں ایسا لذیذ کھانا تھا، ایسا پاکیزہ کھانا تھا
تھا, ایسا صاف ستھرا کھانا تھا کہ میں نے آج تک نہیں کھایا, اتنا پیارا کھانا مجھے نصیب ہوا ہے. ماں نے پوچھا بیٹا سچ میں کھانا تھا؟ کہا بیٹا, ماں کو کہہ رہا ہاں ماں سچ میں کھانا تھا. کہا کہاں تھا؟ کہا اسی الماری میں نے کھایا, اب تک جو کھانا ملا ہے سب سے اچھا کھانا ملا. کہا یہ کون سا کھانا تھا؟ یہ اللہ نے خود وہاں رکھا. اپنے بچوں کی تربیت کرو, ضائع نہ کرو. آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اکرموا اولادکم, اپنے اولاد کا اکرام کرو, ان کو بناؤ, یہ تمہارے لیے تاج پوشی کا ذریعہ بنیں گے. اور یہ قصہ میرا چھوٹ چکا ہے, وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. 1 بج گیا ہے اور دھوپ تیز ہے. آپ لوگوں کو تو شاید کم اثر کرتی ہوگی, ہمیں زیادہ اثر کرتی ہے. یہاں جیسا آپ کا جلسہ منعقد ہوا ہے اجلاس عام, وہاں ایک خاص مجمع لگے گا میدان حشر میں, ایک بڑا اچھا, بلکہ جنت میں, میدان حشر میں جنت میں یوں بڑی بڑی جو ہے بیٹھنے کی جگہ, جیسے آج کل اسٹیڈیم ہوتے ہیں اور وہ بیٹھنے کی جگہ, اس میں بھی VIP کوٹا. ہمارے خطیب ریگستان وہ کہہ کر گئے کہ VIP لوگ تو علماء ہیں, یہ صلحاء ہے, یہ اتقیاء ہے, یہ علم و عمل کے پیکر علماء ہیں. یہ حقیقت میں بڑے VIP لوگ یہ ہیں. اب وہ اسٹیڈیم میں ایک کوٹا ہوتا ہے جہاں VIP لوگ ہوتے ہیں اور کیمرہ اسی پر گھماتے زیادہ. جنت میں اسی طرح سے ایک میلہ لگے گا, ایک اجلاس ہوگا, ایک جلسہ ہوگا, ایک پروگرام ہوگا, اور اس میں سب سے اوپر اونچی سیٹوں پر لوگوں کو بٹھایا گیا ہوگا. اب جو نیچے ہوں گے وہ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ انبیاء ہیں؟ کیا یہ لوگ رسول ہیں؟ کیا یہ وقت کے کوئی بڑے جو ہے درجے کے مالک لوگ ہیں؟ کون ہیں؟ تو ان کو جواب ملے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے حافظ ہوئے. یہ اوپر بیٹھنے والے, چوٹی اوپر بیٹھنے والے, VIP کوٹے میں بیٹھنے والے, یہ اوپر کی سیٹیں حاصل کرنے والے لوگ وہ ہیں جن کے 2 بچے آج حافظ ہوئے. ان کے ماں باپ کو اوپر بٹھایا جائے گا. یہ ولی نہیں ہوں گے, یہ کتب نہیں ہوں گے, یہ ابدال نہیں ہوں گے, یہ بزرگ نہیں ہوں گے, یہ جو ہے نبی نہیں ہوں گے, یہ رسول نہیں ہوں گے. کہا یہ کون ہیں؟ کہا یہ 2 بچوں کے باپ ہیں, ان 2 بچوں کی مائیں ہیں جن کو اوپر بٹھایا گیا ہے. تو ہمیں بھی آپ اوپر بیٹھنا ہے کہ نیچے بیٹھنا ہے؟ بھائی بیٹھنا ہے کہ نہیں ہے؟